منشیات نوجوان نسل کے لیے اس وقت تباہی کا باعث بن رہا ہے. بچے آئس اور ہیروئن جیسی لعنت میں مبتلا ہو رہے ہیں. آئس اور ہیروئن فروخت کر رہا ہے. اس کو گرفتار کیا اور اس سے 9 کلو ہیروئن برآمد کی ہے. جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت ہے وہ کروڑوں میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس پریس کانفرنس میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ مسئلہ چل رہا ہے، جس کی طرف جناب آئی جی صاحب، سی سی پی او صاحب اور ہمارے ڈی اے جی صاحب CIA انہوں نے خصوصی طور پہ حکم دیا ہے کہ منشیات کے حوالے سے اس کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھتے ہوئے ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ منشیات نوجوان نسل کے لیے اس وقت تباہی کا باعث بن رہا ہے. ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالجز، ایون ہمارے اسکول، وہاں پہ بچے آئس اور ہیروئن جیسی لعنت میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور اس سلسلے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ DSP CIA حسین حیدر صاحب نے اس پہ بڑی محنت کی. ہمیں اطلاع ملی کہ جو جوہر ٹاؤن اور اس کے آس پاس اور رائیون روڈ کی طرف یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی اداروں میں ایک شخص ہے جو آئس اور ہیروئن فروخت کر رہا ہے. اس کو پن پوائنٹ کیا گیا، محمد عرفان اس کا نام تھا. اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے فیلڈنگ لگا کے اس کو گرفتار کیا اور اس سے 9 کلو ہیروئن برآمد کی ہے. اس 9 کلو ہیروئن کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت ہے وہ کروڑوں میں ہے. یہ آپ کے سامنے وہ سیل شدہ ساری جو برآمدہ ہیروئن وہ بھی موجود ہے. اور میں اس میں شاباش دیتا ہوں حسین حیدر اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے ایک بڑا ایفیکٹو سٹیپ اٹھایا ہے اور بہت بڑی بھاری مقدار میں یہ ہیروئن برآمد کی ہے. یہ ستائش کے مستحق ہیں اور انشاءاللہ تعالی CIA لاہور منشیات کے حوالے سے اپنا کریک ڈاؤن جاری رکھے گی اور ہم اس لعنت کو کنٹرول کرنے میں معاشرے کے شانہ بشانہ کام کرتے رہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عرفان کو آپ ڈرگ پیڈلر نہیں کہہ سکتے. 9 کلو ہیروئن از اے بگ اماؤنٹ. پیڈلر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی پڑیاں برآمد کر لی، اپنے چند گرام برآمد کر لی. عرفان کے جو ہیروئن پرووائڈ کرنے والوں کے تانے بانے وہ KPK سے مل رہے ہیں. وہ بندہ بھی ہم نے پن پوائنٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کی گرفتاری کے لیے بھی ہم پوری کوشش کریں گے، تاکہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ چور کو نہیں، چور کی نانی کو بھی پکڑنا چاہیے. تو اس سلسلے میں کوئی بھی کالی بھیڑ ہوگی، چاہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو، ہم اس کے ساتھ آئرن ہینڈ سے نپٹیں گے. ہمارے CCPO صاحب جناب بلال صدیق کامیانہ صاحب، ان کی پالیسی سلسلے میں بالکل کلیئر ہے. منشیات کے معاملے میں، منشیات کی خرد بخت کے معاملے میں، ملزموں کو اگر کوئی رعایت دینے والا ہے تو اس کے معاملے میں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو منشیات فروشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور ہم احتساب کا عمل اپنے گھر سے شروع کریں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ اس کا میتلا کا، صغیر میتلا کا ایشو ہو یا مظہر اقبال کا ہو، دونوں کیسوں میں CIA نے انیشیٹو لیتے ہوئے ان گندی کالی بھیڑوں کو ایکسپوز کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کس سلسلے میں آئے گا تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو منشیات فروشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ANF اینٹی نارکوٹک فورس وہ وفاقی ادارہ ہے، پنجاب پولیس پروونشل ادارہ ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹیکنیکل ہیلپ بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا آبجیکٹو ایک ہی ہے، منشیات فروشوں کو گرفتار کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا. اس سلسلے میں ہمارا ان کے ساتھ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا کلچر چل رہا ہے اور کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ کا میٹر نہیں ہے. آپ کا یہ جو سوال نا، یہ محکمہ سوشل ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ ہے. وہ ہے منشیات کے استعمال کرنے والے جو بیچارے، میں انہیں کہوں گا کہ وہ مظلوم ہے جو آپ کو گرے پڑے نہر کے کنارے نظر آتے ہیں. وہ محکمہ سوشل ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ان کی بحالی کے لیے کام کرے، نہ کہ اگر ان پر بھی آپ کوئی منشیات ڈال کے ان کو بھیجتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. ہمیں مسئلے کا حل کرنا چاہیے، نہ کہ مسئلے کو دبا کے ہم اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں. نیکسس میں دیکھیں 3 سٹیپس آئیں گے. مین جو منشیات پرووائڈ کر رہے ہیں جن کی روٹس آپ کو KPK میں ملتی ہیں، اس کے بعد یہاں پہ مین سپلائر جیسے کہ عرفان وہ پکڑا گیا. عرفان کے آگے چھوٹے چھوٹے کارندے جو ان سے پڑیاں خریدتے پھر آگے اسٹوڈنٹس میں، عام شہریوں کو، لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس نیکسس میں مین آپ کو کامیابی تب ہوتی ہے جب آپ مین ڈیلر پکڑتے ہیں. اگر آپ چھوٹی چھوٹی تقسیم کرنے والوں کو پکڑ لیں تو بنیاد بیماری کی وہ تو ادھر موجود ہے،
اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹر پروونشل کوآپریشن کی بھی ضرورت ہے. کے پی کی حکومت کو بھی اس سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ادھر سے مین سپلائر تو پکڑ لیتے ہیں, لیکن ادھر سے مین جو پروڈیوسر ہیں, جو مین مینوفیکچررز ہیں, ان کے خلاف جب تک کارروائی نہیں کی جائے گی یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کام چلتا رہے گا. جب ہم کسی مشکل کو, کسی مسئلے کو تسلیم نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم اس کا حل نہیں کر سکیں گے. یہ درست ہے کہ لاہور میں منشیات خریدی جا رہی ہے اور بیچی جا رہی ہے. ہم اس لیول پہ ہماری یہ ایفرٹ کہ 9 کلو ہیروئن گرفتار ہے, ہماری یہ ایفرٹ کہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی اس پر پورا کنٹرول کیا, ان کو پورا, ان لوگوں کو آئرن ہینڈ سے ہینڈل کیا, اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سلسلے میں وی مین بزنس. ناؤ وی وانٹ ٹو ایریڈیکیٹ دس پرابلم فرام دا سوسائٹی, اور یہ ہم تسلیم کر کے اس کے بعد ہم یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں, اور ہماری تمام کارروائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ کام ہو رہا ہے. منشیات جو اسٹوڈنٹ استعمال کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے یونیورسٹی کی انتظامیہ کی مدد سے تو استعمال نہیں کر رہے. یونیورسٹی کی انتظامیہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ہمارے طالب علموں میں یہ منشیات استعمال ہو. اس میں یونیورسٹی, دیکھیں یہ تمام معاشرے کی ڈیوٹی ہے, یہ صرف سی آئی اے کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ صرف پنجاب پولیس کی یا لاہور پولیس کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ والدین کی بھی ڈیوٹی ہے, یہ یونیورسٹی انتظامیہ کی بھی ڈیوٹی ہے, یہ سوشل ڈپارٹمنٹ کی بھی ڈیوٹی. یہ تمام ہم مل کر کام کریں گے تو اس مسئلے کو حل کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ.